بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جامع الشتات ومحیی الممات برحمتہ تتم الصالحات۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ شہادۃ تکتب الحسنات وتمحو السیئات وتنجی من المہلکات۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث بجوامع الکلمات عامر بالخیرات الناہی عن المنکرات، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ دائمۃ بدوام الارض والسماوات۔ اعوذ باللہ رب الانس والجنات من شر الشیاطین بنعیہم وبناتہم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بیعیتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون آمرون بالمعروف ونہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المومنین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو بکھرے ہوئوں کا جمع کرنے والا ہے، جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ اسی کے فضل و کرم سے نیکی کے کام پورے ہوتے ہیں۔ میری گواہی ہے کہ وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت لائق نہیں۔ یہی وہ شہادت ہے جس کی وجہ سے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور برائیاں مٹ جاتی ہیں اور ہلاکتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اسی طرح میری گواہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں اور اس کے بندے بھی ہیں۔ آپ ہی ہیں جنہیں جامع باتیں دے کر خدا نے اپنا نبی بنا کر مبعوث فرمایا، جو بھلی باتوں کے حکم کرنے والے اور بری باتوں سے روکنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت و رضوان اور اپنے درود و سلام نازل فرمائے۔ آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے خلفاء پر، آپ کی ازواج پر بھی خدا اپنی رحمت سدا برستی رکھے۔ جب تک آسمان و زمین ہیں تب تک رب کی رحمت و رضوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقی رہے۔ اور اس کے بعد بھی اے انسانوں اور جنوں کے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر ایک شیطان سے اور اس کی اولاد سے، خواہ وہ انسانی صورت میں ہو یا جناتی شکل میں ہو۔ مسلمانوں سنو، جناب باری ارحم الراحمین کا ارشاد سنو، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان و مال خرید دیے، جس کے بدلے میں انہیں جنتیں عطا فرمائیں۔ یہ راہ خدا میں جہاد جاری رکھتے ہیں، جس میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ رب کا یہ وعدہ سچا ہے تورات و انجیل میں بھی اور اس قرآن میں بھی۔ بتاؤ رب سے زیادہ سچے وعدے اور کس کے ہو سکتے ہیں؟ بس تم بھی اس تجارت پر خوش ہو جاؤ، یہ تو سراسر نفع کی تجارت ہے۔ ان نیک کردار مومنوں کے اوصاف سنو، یہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت گزار ہیں، خدا کی تعریفیں کرنے والے ہیں، راہ خدا میں سیاحت کرنے والے اور روزے دار ہیں، رکوع سجدے کرتے ہیں، نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، حدود خدا کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایمانداروں کو خوشخبریاں سنا دے۔ برادران سنیے، میں آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ سناؤں جو میدان بدر میں اپنے جان باز صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے سامنے آپ بیان فرماتے ہیں۔ یعنی اٹھو راہ خدا میں جہاد کرو۔ تو آپ کے صحابہ نے جواب دیا، حضور ہم حاضر ہیں، بنو اسرائیل نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسے موقع پر کہہ اٹھے تھے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر جہاد کر لو، ہم تو یہاں بآرام بیٹھے ہیں۔ نہیں، بلکہ ہم تو عرض کرتے ہیں کہ بسم اللہ کیجئے، راہ خدا میں آگے بڑھیے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو، ہم بھی حاضر ہیں۔ رواہ احمد۔ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف گئے، ہم بھی حضور کے ساتھ تھے۔ وہاں جا کر ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے، گویا کسی سے سرگوشی کر رہے ہیں، پھر آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ اب ہم لوگ
آپ کی طرف چلے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ آپ پر ہمارے ماں باپ فدا ہوں، کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کر لوں جن کے مجھ پر بڑے حقوق ہیں، تو اجازت ملی۔ پھر میں نے ان کے لیے استغفار کرنا چاہا لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے اس سے روک دیا۔ پھر ہم سب کی طرف نگاہ ڈالی اور اشارے سے بیٹھنے کو فرمایا۔ جب ہم سب بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا میں نے تمہیں زیارت قبر سے منع کیا تھا، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ تم میں سے جو قبرستان جانا چاہے جائے، اور میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت جمع رکھنے سے منع کیا تھا، لیکن اب میں کہتا ہوں کھاؤ اور جمع ذخیرہ کرو جب تک کے لیے تم چاہو، اور میں نے تمہیں کھجوریں کشمش وغیرہ خاص برتنوں میں بھگونے سے منع کیا تھا، لیکن اب میں کہتا ہوں جس برتن میں چاہو بھگو لیا کرو۔ برتن کسی چیز کے حلال و حرام کرنے میں اثر نہیں رکھتے، ہاں نشہ والی ہر چیز سے بچتے رہا کرو۔ حضرت ابو رمسا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے دینے والے کا ہاتھ بلند ہے، اپنی ماں سے سلوک کر اور اپنے باپ سے، اپنی بہن سے اور اپنے بھائی سے، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ۔ رواہ فی طبرانی فی الکبیر۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت ابو سالبہ خوشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان امیر بادشاہوں کے بارے میں آپ کو کوئی حدیث یاد ہو تو سنائیے۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ذرا بچا کرتے تھے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حفظ ہے، وہ سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا تم میں نبوت رہے گی، یعنی میری زندگی رہے گی جب تک اللہ رکھنا چاہے، پھر جب اسے اٹھانا چاہے گا اٹھا لے گا، پھر نبوت کے طریق پر خلافت ہوگی، وہ رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ رکھنا چاہے، پھر جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر کاٹ کھانے والے اور لڑاکو بادشاہ ہوں گے، پھر کاٹ کھانے والے اور لڑاکو بادشاہ ہوں گے، یہ رہیں گے جب تک خدا انہیں رکھنا چاہے، پھر جب چاہے گا اس کو بھی اٹھا لے گا، پھر نبوت کے طریق پر خلافت آ جائے گی۔ شاید اس سے اشارہ خلافت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی طرف ہو، جیسا کہ خضرانی کا بھی خیال ہے۔ رواہ احمد والبزار۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدمت نبی میں حاضر تھا، آپ خطبہ بیان فرما رہے تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا کام اس وقت تک درست رہے گا یہاں تک کہ ان میں 12 خلیفہ ہوں گے۔ اس کے بعد پست آواز میں کچھ فرمایا، چونکہ میرے چچا مجھ سے آگے تھے اس لیے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آہستہ سے حضور نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا یہ فرمایا کہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر پر خطبہ سنا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے 12 خلفاء قریش میں سے ہوں گے جنہیں ان کی دشمنی کوئی ضرر نہ دے گی جو ان کی دشمنی کرے۔ رواہ طبرانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں میں خطبہ کہا جس میں فرمایا یاد رکھو امراء اور خلفاء قریش میں سے ہی ہوں گے، سنو خلافت قریش میں ہی رہے گی جب تک 3 باتوں کو قائم رکھیں گے، جب تک 3 باتوں کو قائم رکھیں، حکم میں عدل کرتے رہیں، وعدے پورے کرتے رہیں اور رحم کی درخواست کرنے والوں پر رحم کرتے رہیں۔ رواہ ابو یعلا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم تقریباً 80 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، سب کے سب قریش سے تھے، بہت چمکتے چہروں والے۔ کچھ دیر تو عورتوں کے متعلق باتیں ہوتی رہی جس میں حضور علیہ السلام بھی اپنا حصہ لیتے رہے، اور میرے دل میں یہ آ رہی تھی کہ یہ ذکر کب ختم ہوتا ہے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا، اب آپ نے تشہد پڑھا اور فرمایا حمد و صلات کے بعد اے جماعت قریش، اس امر خلافت و امامت کے والی تم ہی ہو تا وقت یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمان نہ بن جاؤ، لیکن جب تم اس کی نافرمانی کرنے لگو
جب تم اس کی نافرمانی کرنے لگو گے تو وہ تم پر ایسے لوگوں کو برانگیختہ کرے گا جو تمہیں اس طرح چھیل ڈالیں گے جیسے لکڑی چھیل ڈالی جاتی ہے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی جسے چھیل کر آپ نے دکھا دی، وہ اندر سے سفید چمکدار نکل آئی۔ رواہ احمد۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر فرمایا، اے اللہ تعالیٰ، اس سے روکنے والا کوئی نہیں جسے تو دے، اور اس کا دینے والا کوئی نہیں جسے تو روک لے۔ کسی عزت اور بڑائی والے کو اس کی عزت و بڑائی تیرے سامنے کوئی نفع نہیں دے سکتی۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ لوگوں، میں نے اپنے اس خطبہ میں جو کہا ہے یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی منبر پر فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جو سب کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے سوال کیا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم سب میں میرا زیادہ محبوب اور مجھ سے زیادہ قریب قیامت کے دن کون ہے؟ 3 مرتبہ آپ نے یہی فرمایا۔ ہم نے جواب میں عرض کیا کہ ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، تم سب میں جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو۔ رواہ امام احمد فی مسندہ۔ محمدی بھائیوں، آؤ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاۃ و تسلیم کا مکہ شریف کا ایک واقعہ ماں آپ کے خطبہ کے سنیے، جو آپ نے مکہ کے مخالفین کفار کے سامنے چند الفاظ میں دیا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم کر لیجئے کہ آپ کے الفاظ کا کفار پر بھی کیسا اثر پڑتا تھا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مکہ نے جو ایذائیں پہنچائی تھیں، ان میں سے کوئی واقعہ آپ کو یاد ہو تو ہمیں سنائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنو، میں بھی اس وقت زندان کفر کا ایک قیدی تھا۔ ہم لوگ سرداران قریش کا مجمع جمع تھا، اور آپس میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ یہ شخص بہت دلیر ہو گیا ہے، اور ہم نے بھی اس کے مقابلے میں انتہائی بزدلی دکھائی ہے۔ بھلا کچھ ٹھکانہ ہے کہ یہ ہمارے بڑوں اور بزرگوں کو بے وقوف بتلاتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو جہنمی کہہ رہا ہے، ہمارے دین کو معیوب بتلاتا ہے۔ ہم میں اس نے نا اتفاقی ڈلوا دی ہے، یہاں تک کہ ہمارے معبودوں، پیروں، ولیوں اور بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس کا تدارک کچھ نہیں۔ آخر یہ نامردی کب تک ہم اس شخص کی برداشت کرتے رہے؟ یہ باتیں ہو رہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، آتے ہی آپ نے رکن اسود کو ہاتھ لگایا، پھر طواف بیت اللہ شروع کیا۔ جب ہمارے مجمع کے پاس سے گزرتے تو ہم سے آپ پر آوازہ کسا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے تیور بدل گئے، لیکن آپ بغیر کچھ فرمائے چلے گئے۔ پھر طواف کے دوسرے پھیرے میں آپ ہمارے پاس سے گزرے تو پہلے سے بھی زیادہ سخت کلمات آپ کو کہے گئے۔ اس مرتبہ بھی آپ کے چہرے پر غم و غصہ میں نے دیکھا، لیکن بغیر جواب دیے ہوئے آپ چلے گئے۔ پھر جب تیسری مرتبہ آئے تو اب بھی آپ کو برا کہا گیا۔ تب آپ نے اس سارے مجمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، تسمعون یا معشر قریش اما والذی نفس محمد بیدہ لقد جئتکم بالذبح مستدامت۔ قریشیوں سن رکھو اور خبردار ہو جاؤ، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں تمہارے پاس تمہاری ذبح کرنے کو بھیجا گیا ہوں، میں جہاد کے احکام لے کر تم میں آیا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ ان کے حواس سلب ہو گئے، ہر ایک اپنا سر تھامے بیٹھ گیا اور ایک گہرے غور میں پڑ گیا، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اور سب کے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معذرت کرنے لگے، یہاں تک کہ ان میں سب سے زیادہ جو باتیں بنا رہا تھا وہ سب سے زیادہ چاپلوسی کرنے لگا اور آپ سے کہنے لگا، اے ابو القاسم، جانے دو، آپ رشد و بھلائی کے ساتھ اپنا کام کیجئے، آپ کوئی غیر تھوڑے ہیں، بس درگزر فرمائیے۔ دوسرے روز پھر قریش کا مجمع ہمیں یہی بیت اللہ میں جمع ہوا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا؟ اس کی دھمکی میں آ گئے اور اس کے سامنے گو بن گئے۔ اس نے تمہارے منہ پر تمہیں سنائی تو جواب دینا تو کجا، الٹے تم عذر و معذرت اور چاپلوسی اور خوشامد کرنے لگے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، بس آپ کو دیکھتے ہی سارے کے سارے بھیڑ بھڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے، جاتے ہی آپ کو گھیر لیا اور کہنے لگے، تو ہمیں یوں کہتا ہے، یہ کہتا ہے،
تو ہمارے دین کو برا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں میں کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، میں کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا۔ ان میں سے ایک پاجی نے اپنی چادر اتار کر اسے لپیٹ کر آپ کے گلے میں ڈال دی اور بل دے کر گھسیٹنے لگے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں باہر کو آ گئیں اور گلا گھٹنے لگا۔ اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں آ گئے، دھکے دے کر کافروں کو ہٹانے لگے اور ان سے فرمانے لگے تو ہے تم پر، تم ایسے ہو گئے کہ ایک بھلے انسان کی جان کے در پہ ہو، صرف اس بات پر کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، اور میں نے دیکھا کہ یہ کفار ایک ایک ہو کر ادھر ادھر ہٹ گئے۔ یہ ایک سخت تر ایذا تھی جو ان کفار کے ہاتھوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنا پڑی۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا تبلیغ توحید کسی حال میں مسلمان سے نہ چھوٹنی چاہیے، پس خود توحید پر قائم ہو کر دنیا کو توحید کی تعلیم دو، صاف کہو اور صاف سنو بھی لو کہ اولاد، روزی، نفع، تندرستی اللہ کے سوا کوئی نبی، ولی، پیغمبر، پیر، بڑا چھوٹا نہیں دے سکتا۔